پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ سپریم کورٹ کے تمام بینچ جو یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے این آر او کے اوپر ججمنٹ دے کر ایک بہت آئینی کمال کیا، اب حیران ہو رہے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی اور ان کے پرائم منسٹر اور وہ تمام جماعتیں جو اتحادی جماعتیں کہلاتی ہیں وہ اس دانش مندی کے تابع کیوں نہیں آ رہی۔ مشاہد اللہ صاحب، آپ کی پارٹی کے لیے بھی ذرا ایک مشکل پوزیشن ہوگی، کیونکہ اداروں کے ٹکراؤ، آپ کی پارٹی کا کم از کم پبلک سٹینس یہ رہا ہے کہ اداروں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، نظام ڈی سٹیبلائز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی پارٹی کی اسسمنٹ کیا ہے کہ اگر کنٹیمپٹ لگ جاتی ہے پرائم منسٹر صاحب پر اور وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو اس سے نظام کو خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ یو تھنک اٹ ول پاس؟ نہیں، دیکھیں یہ اداروں کا ٹکراؤ جو ہے نا، اداروں کے پیچھے عوام ہوتے ہیں۔ مثلا سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، اس کے پیچھے عوام ہے، ایگزیکٹو ایک ادارہ ہے پارلیمنٹ، اس کے پیچھے بھی عوام ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب یہ کام عوام کے لیے کر رہے ہوتے، ایک بڑے وسیع تر مفاد میں کوئی ایسی چیز ہوتی کہ عوام پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہوتا کہ جی وزیر اعظم صاحب نے بڑا زبردست سٹینڈ کیا ہے، چاہے وہ آئین سمجھتے یا نہ سمجھتے، تو پھر تو عوام کی بات تھی۔ یہاں سے عوام کی ہمیں خوشی ہوتی ہے اگر عوام کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ کرتے کہ میں پھانسی لگنے کو بھی تیار ہوں، میں 6 مہینے کے لیے بھی تیار ہوں، میں وزارت عظمیٰ چھوڑنے کو بھی تیار ہوں۔ اگر یہ کام عوام کے مسائل کے لیے یا عوام کے مفاد عامہ میں یہ کیا جاتا تو آج یہ احمدی نجات سے بھی زیادہ مشہور ہو جاتے، لیکن یہ تو اپنی پارٹی کے لیے کر رہے ہیں اور پارٹی کے چیف کے لیے کر رہے ہیں، ان کے ایک کیس مقدمے کے لیے کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں نا، پھر عوام تو یہاں پہ ہے ہی نہیں اور اس میں پرابلم کیا ہوگی؟ میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کرتا، مجھے بتائیں کہ چوائس کیا ہے؟ یہ سپریم کورٹ کو اگر آپ اس کے 17 ججوں کے فیصلے کو اپنی ذاتی رائے کے مطابق تسلیم نہیں کریں گے تو میں نے جیسے شروع میں کہا تھا یہ انارکی کی طرف جائے گی نا۔ پھر آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ میرے ادارے کا احترام ہو، میرے ادارے کی تقدیس ہو، لیکن جو عدل و انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کا آپ احترام کرنے کو تیار نہیں۔ پارلیمان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری اس طرح پڑے گی یا اس کے اوپر امتحان اس طرح پڑے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں وہ تمام پارلیمان کی جذبات کی نمائندگی کرے، تو آپ کی پارٹی کو ایک واضح پوزیشن، پبلک پوزیشن لینی پڑے گی۔ جج صاحبان نے ووٹ تو نہیں لیے ہوئے، آپ عوام کی سپورٹ کی بات اب یاد آ رہی ہے انہیں این آر او جس وقت کہا گیا تھا کہ پارلیمان میں لے کے جاؤ تو کیوں نہیں لے کے آئے تھے؟ وہ نہیں لے کے گئے تھے۔ تو پھر اب کون سی پارلیمان یاد آ رہی ہے؟ اور ہماری بڑی صاف پوزیشن ہے، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی کی کرپشن کے ساتھ یا کسی کے ذاتی رائے کے لیے ہم بالکل نہیں کھڑے۔ ہماری پارٹی پچھلے 4 سال سے ہم نے ان پاپولر فیصلے بھی کیے ہیں، فرینڈلی اپوزیشن کا تانا بھی لیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم جمہوریت کو بھی چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، پارلیمنٹ کو بھی چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہم سپریم کورٹ کو بھی چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو ہم سپریم کورٹ کے ساتھ جب دونوں نہیں چل رہے ہوں گے تو آپ کو ایک چوائس ایکسرسائز کرنی ہوگی نا۔ یہ سمپل ہے کہ پوری جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہوں گے پوری، مطلب اس میں کوئی لے مین بھی جو ہے نا اس سے بھی سوال کریں گے، وہ ججوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، ججوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا ذرا۔ لیکن بابر اس کی طرف واپس آیا کہ کورٹ نے جس طریقے سے اس جواب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ نے خود ہی کیس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، 2010 میں چل رہا، 9 سے چلا، پھر 10 آیا، پھر 11 آیا، پھر 12 آیا، اس کے بعد جا کے آپ نے تو ٹائم تو کافی دیا۔ کورٹ کو کیا سپیڈ اپ کرنا چاہیے تھا؟ کورٹ کے ڈائلیماز تو بہت ہے، جلدی کرتے تو وہ کہتے ہیں ہیسٹی ڈیسیژن ہے، دیر کر دی تو انہوں نے اس دیر کا فائدہ اٹھایا۔ کورٹ کے سامنے کیا آپشنز ہیں؟ طلعت بھائی دیکھیے، نظر ثانی کی اپلیکیشن پہ سٹے نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے ایک موقف اختیار کیا کہ اس میں بڑے ظاہر ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی انوالوڈ ہیں، تو قانون کا تقاضا نہیں ہے لیکن ایکوٹی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے نہ امپلیمنٹ کروائیں جب تک نظر ثانی، کیونکہ آپ ہی کے پاس موجود ہے، آپ سن لیں اور اس کے بعد تو لینینٹ ویو تو عدالت نے لیا۔ اس لینینٹ ویو لینے کا نقصان یہ ہوا کہ اب ہم پولیٹیکلی ایک ایسے انوائرمنٹ میں آ گئے ہیں جہاں انہیں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز، انہیں کنوکشنز سیاسی طور پہ فائدہ دیتی ہیں، نقصان نہیں دیتی۔ سو آپ اسے عدالت کی بدقسمتی کہہ لیں، لیکن میرے خیال میں عدالت نے غلط فیصلے نہیں کیے۔ میرے خیال میں آخر میں بھی لوگوں کا پچھلے 3 مہینوں سے بھی ہر دفعہ جب یہ پیشی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں شاید آج کنوکشن ہو جائے، تو یہ ایک پریسیڈنٹس بن رہے ہیں۔ عدالت کا پرائم منسٹر کا ٹرائل کیسے ہوتا ہے کنٹیمپٹ کے اوپر، یہ ایک پریسیڈنٹ بن رہا ہے، اور جتنی تحمل مزاجی کا عدالت اس وقت دکھا رہی ہے وہ دکھانے چاہیے، کیونکہ یہ پریسیڈنٹ ہے جو ہمیشہ کے لیے فالو ہوگا۔ اگر اور میں کھوڑا صاحب کے پاس اس معاملے میں بھی جاتا ہوں، لیکن آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر قانونی طور پر رستہ استثناء کا یا خط لکھنے کا نہ اٹھایا جاتا
اور کرپشن کے معاملے کے اوپر فوکس کیا جاتا. اب لگتا یوں ہے کہ ساری کی ساری بحث استثناء کے گرد گھوم رہی ہے, پروسیجر کے گرد گھوم رہی ہے, رولز آف بزنس کے گرد گھوم رہی ہے, کون ساورن ہے کون ساورن ہے نہیں ہے اس پر گھوم رہی ہے. کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہاں پہ جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ کیا پیسے ہیں. بیسیکلی تو کرپشن کا معاملہ ہے نا جی, کہ کرپشن کا معاملہ ہے, لیکن یہ ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہے کرپشن کا معاملہ ہے اس وقت, کم از کم جو میں نے. وڈ یو ناٹ ایگری وتھ دیٹ؟ طلعت بھائی, قانونی بحث ایک ہو رہی ہے اور جو باقی سیاسی بحث ہے, استثناء کی بات عدالت میں کوئی نہیں کرتا, نہ کرنا چاہتا ہے. اب تو کرنی پڑے گی, اب تو آرگو کر رہے ہیں. کیونکہ نہیں, یہ تو پرائم منسٹر نے پہلے بھی بیان دیا تھا, لیکن جب بھی ان کے وکیل سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں استثناء کا معاملہ. لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وکیل جو ہیں وہ اس کو آرگو کریں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آخر میں یہی بات ایک رہ جائے گی تو وہ آرگیو بھی کر لیں گے, اور پھر اگر عدالت کہہ دے گی کہ استثناء کا بھی ہم نے تشریح کر دی, تو وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میرے خیال میں آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, اور اگر آپ کریں تو وہ آپ واپس پارلیمنٹ کے پاس بھیج دیں. استثناء کے اوپر فوکس نہیں ہونا چاہیے تھا, امپلیمنٹیشن پر فوکس نہیں ہونا چاہیے تھا. سوال میرا یہ تھا کہ کرپشن کے اوپر فوکس ہوتا تو شاید اس کی زیادہ ریزوننس ہوتی. طلعت بھائی دیکھیں, عدالت کا فیصلہ تو قانونی فیصلہ ہوگا نا, وہ لوگ اسے میں کتنی ریزوننس ہے یہ اس کے اوپر عدالت نہیں چل سکتی. زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جو مس لیڈنگ اس وقت کانورسیشن ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے پاس بھجوا دیں. دیکھیے ہمارے آئین کا ایک ڈھانچہ ہے, اس میں سپریم کورٹ نے لیگل اوپینین فارم کرنا ہے, اور آرٹیکل 186 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کو کسی چیز کی نہیں سمجھ آ رہی, کوئی پبلک امپورٹنس کا لیگل ایشو ہے, تو وہ سپریم کورٹ کو بھیجے مشورے کے لیے. ٹھیک تو آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اگر قانون کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ مشورے کے لیے پارلیمنٹ کو بھیج دیں, تو یہ ایک عجیب سی, یہ تو میری سمجھ سے بالکل باہر ہی آ گئی.